الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا نذیرا وداعیا الی اللہ بہ والسراجا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأد عنی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت الی الاسود والاحمر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ۔ اے محترم بھائیو بہنوں، اس دنیا کی اصل اندھیرا ہے روشنی۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم، یہ ایک آیت ہے جس سے میں یہ مضمون پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کی اصل اندھیرا ہے روشنی۔ ویسے بھی آج کی ریسرچ ہے کہ اس کائنات میں 97% بلیک ہولز ہیں، اندھیرا ہے، 3% ٹوٹل روشن۔ تو روشنی کو اللہ لاتا ہے۔ دنیا کی روشنی کے لیے اللہ نے 2 نور اتارے، ایک نور ہے سورج کا وجعل الشمس سراجا، اور ایک نور ہے چاند کا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اس سے اللہ اس کائنات کو روشن کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی کائنات بھی اندھیرا ہے، اس کی اصل بھی اندھیرا ہے۔ واللہ، جہالت اندھیرا ایک چیز کا نام ہے، ظلم جہالت اندھیرا ایک چیز کا نام۔ تو میرے رب ہمارے بارے میں فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو کچھ نہ جاننا اندھیرا ہے، جہالت ہے، ظلم۔ ظلم بھی اندھیرے کو ہی کہتے ہیں۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا صحیح اور غلط، ایسے ہی ظالم وہ شخص ہوتا ہے جسے پتہ نہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور وہ حدود کو پار کر جائے۔ تو انسانیت کے اندھیرے کے لیے آپ حیران ہوں گے، باقی کائنات بہت پڑھی لکھی پیدا ہوتی، جتنی بھی کائنات، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تیرے رب نے ہر چیز کو پیدا کر کے ہدایت دی، صحیح علم دیا۔ انسان کو فرمایا لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا جب تو ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، نہ تو مولانا تھا، نہ تو وکیل تھا، نہ تو جج تھا، نہ تو صاحب تھا، نہ تو غلام تھا، جاہل تھا۔ تو دلوں کی کائنات میں بھی اصل اندھیرا ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی۔ وہ روشنی کیا ہے؟ اس کائنات کے لیے 2 روشنیاں ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند، جن کو اللہ اپنی قدرت سے چلاتا ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ الشمس والقمر دائبین کہتا ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر کہتا ہے، وجعلنا سراجا وہاجا کہتا ہے۔ یہ قرآن مختلف آیات میں اللہ کی بادشاہی کا نظام کا پتہ بتلاتا ہے کہ اس دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا نظام چلایا، ایک سورج کا، ایک چاند کا، بے خطا نظام۔ ان میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ ان کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے میرے اللہ نے، یہ 1 انچ کے برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سورج کی رفتار ہے 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ، زمین کی رفتار ہے 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور وہ گیسز کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی ٹھوس چیزیں گیسز ہیں، سب گیسز، اور اس میں 1 سیکنڈ میں جب ہیلیم گیس کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن گیس میں تو دھماکہ ہوتا ہے۔ ہر سیکنڈ میں یہ دھماکے ہو رہے ہیں،
اور یہ ایک دھماکہ جو 24 گھنٹوں کے آپ منٹ بنائیں پھر ان کے سیکنڈ بنائیں تو 24 گھنٹوں کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں سورج میں ہیلیم کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن میں دھماکہ ہوتا ہے. وہ دھماکہ 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے برابر ہوتا ہے. 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے وہ برابر ہوتا ہے. اور میرے رب نے اس کو اس طرح سنبھال کے چلایا ہوا ہے کہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی تو کوئی روشنی اللہ نے بھیجی ہوگی نا. چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے. تو جہالت کو دور کرنے کے لیے کون سے سورج اور چاند ہیں؟ تو وہ ایک نور ہے قرآن کا اور ایک نور ہے محمد مصطفیٰ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہے. پھر اللہ کتاب کو کہتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں قرآن کو بھی نور کہتا ہے اور اپنے محبوب کو بھی نور فرماتا ہے. تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور آئے، 2 روشنیاں آئیں. جو ان سے محروم ہوا وہ اصل جاہل ہے، وہ اصل ظالم ہے. جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے، میں فلسفہ حسین کیا بیان کروں؟ ہم تو الف با نہیں جانتے تو میں وہ سین سواد کیسے بیان کروں؟ ہم تو ابھی اپنے نبی سے غافل ہیں، اپنے قرآن سے غافل ہیں. آپ سب اہل قانون بیٹھے ہیں اور 70 سال سے انگریز کا قانون فیصلے سنا رہا ہے. بھلا کبھی انسانی قانون بھی انسانوں کو انصاف دیتا ہے؟ میرے اللہ ہی کا قانون ہے جو انصاف دینے کی طاقت رکھتا ہے. اسے آپ لوگوں نے صرف رکھ دیا ہے کوئی مر گیا تو وہ قرآن خوانی یا نماز میں قرآن پڑھ لیں. یہ تو یہدی للتی ہی اقوم ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلُ الْمُصَدَّقِ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ ہم لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکتے جب تک قرآن بیچ میں نہیں آئے گا. تو میرا سب سے زیادہ علمی طبقہ قرآن سے دور ہے، قرآن سے نا آشنا ہے. نماز پڑھ کے اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا. پڑھے لکھوں کو تو میں فلسفہ حسین کیا بتاؤں جو انتہا کی چیز، جہاں جا کے اسلام کی انتہا ہوتی. ہم تو الف بے کے طالب علم ہیں، ہمیں ایم ایس سی پی ایچ ڈی سنانے کو کہا جائے تو کون کیا سمجھے. تو اللہ نے دل کے اندھیروں کے لیے 2 نور بنائے ہیں. واتبعوا النور قرآن قد جاءکم من اللہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھیں 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول عام الفیل، 1 جیٹھ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر، اور عرب کیلنڈر تھا نہیں. تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال ابرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر، وہ سال، اس کے حملے کے 6 ماہ بعد آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں. اور 4:20 میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں اپنی بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں. یہ عین صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہی سے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے. اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی، ہمارے دیہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا جو
لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاسپٹل میں، تو جو جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام تھا شفا بنت عمر، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے، گندگی ہوتی ہے، پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لتھڑا ہوا آتا ہے، اب وہ انتظار کر رہی ہیں اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا۔ پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے، پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام و نشان نہیں، اور ماں کے پیٹ سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا، اور بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے۔ آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے، اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے۔ آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے، آپ کو باہر، آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں کیا گیا، ولیدہ، آپ پیدا ہوئے مقطوع السرہ مختتنن، آپ پیدا ہوئے مختونن، آپ پیدا ہوئے آپ کی ناف جدا تھی، آپ کا ختنہ ہوا تھا، اور کمرے میں روشنی پھیلی، خوشبو پھیلی، ماں نے دائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو، تو یہ بچہ جس کی عمر 15 منٹ ہے یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا، سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ بچہ سجدہ کر کے سارے وکیلوں کو پیغام دیتا ہے، وکالت کرتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا۔ سارے ڈاکٹروں کو پیغام دیتا ہے، تاجروں کو، زمینداروں کو، بادشاہوں کو پیغام دیتا ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ جبھی تو میرے نبی کے نواسے نے تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑ۔ یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ آپ چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے، کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کے دربار میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ وہ کیا، آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں، آپ کے موکل آ رہے ہیں، آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں، کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو، علامہ ہو، یا وہ وکیل ہو، یا وہ جج ہو، گردن میں لٹکا دوں گا فائل، اور پھر ایک ایک ورق الٹا کے کہوں گا اقرأ کتابک، پڑھ۔ یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لیے، پڑھ۔ یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لیے، اسے پڑھو۔ یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لیے، اسے پڑھو۔ یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لیے، تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا؟ تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے نسل بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے؟ پیسوں کی قربانی کیا چیز ہے؟ چوپلی روٹی کی قربانی کیا چیز ہے؟ اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں ہارا ہوا نہیں ہوں، میں جیتا ہوا ہوں۔ اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں، اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب ذوالجلال کی قسم میں جیتا ہوا نہیں، میں ہارا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ آدم کی اولاد، وکیل بن یا زمیندار بن، یا تو دکاندار بن، یا تو بادشاہ بن، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا۔ اگر تو نے مجھے راضی کر لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے ناراض کیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور سن لے، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اور میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا۔ یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا۔ کس پہ لعنت برس رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں۔ ہم روتے ہیں علمدار کے لیے، عباس کے لیے، اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں۔ ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہو؟ ہماری تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں، ہماری زبانیں بھی یزید والے، ہماری آنکھ کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو، ووٹ دیتے ہیں شمر کو، ووٹ دیتے ہیں ہم ان نافرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں، جو زمین، ان سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں، زندگی کا طرز، کہ ہمارا طرز زندگی صریحاً میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے۔ میں کہاں کہاں پھنبا رکھوں؟ عمر گزر گئی پھرتے پھرتے،
کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں، کہاں سے نوحے لاؤں جو دل کے دروازوں پر دستک دے سکیں، جو میری فریاد کو پہنچا سکیں۔ کہ پہلے اللہ کو ڈھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی۔ تم یا اللہ کہتے تھے، اللہ کا عاشق کانپ اٹھتا تھا۔ تم یا اللہ کہتے تھے، آسمان سے فرشتوں کی قطاریں اتر آتی تھی۔ لیکن بس وہ بھول، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرا نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کی، اور ڈر گئی والدہ بھی اور دایا بھی۔ یہ کیا، یہ بچہ کیا کر رہا؟ یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے، سجدے کی پوری پوزیشن۔ پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پہ پریشر ڈالا، الٹے ہاتھ پریشر ڈالا اور چھاتی پر اٹھایا، اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا، یہ دیکھیے مٹھی، پھر یوں کیا، شہادت کی انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل گئی۔ اور پھر آپ گرے، وہی معصوم بچہ۔ یہ نور آیا ہے، دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا۔ ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا، گود میں لے لیا نا، کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کھوٹے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا۔ گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی، اور اس میں سے بادل نہیں آیا، دھند، یہ جو ابھی آنے والی ہمارے یہاں جس کو فوگ ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں۔ تو دخل الغمام، دھند آئی اور سارا کمرہ بھر گیا، اور بچہ نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری ہو گئی۔ اس کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو، عورتوں کو، مردوں کو، وکیلوں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو، امیر کو، امیرن کو، غریب کو، غریبن کو، شاہ کو، گدا کو، کالے کو، گورے کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو، بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ کہ بتاؤ ساری کائنات کو، ان وکیلوں کو بھی بتاؤ، ان بادشاہوں کو بھی بتاؤ، ان زمینداروں کو بتاؤ، دیہاتی شہری کو بتاؤ، یہ ہیں جن کے لیے کائنات بنی، یہ ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی کائنات بنی سے۔ آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں اماں جی کے ساتھ ہوا، تو کہا آدم مہر ادا کرو، اپنی بیگم کا مہر ادا کر۔ تو وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ادا کرو، کیا ادا کرو؟ تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، ایک درود اس پہ پڑھ دے، یہ تیرا مہر ہے۔ آپ کے تو آمد سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں اور نکارے بج رہے ہیں، اور اس سے بھی عجب حدیث سنو۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ آخری لفظ بولو یاسین، بولے نا۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی زبان سے پہلے کہلوایا۔ آپ نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لیے اضافی میں کہہ دیتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کی رات 21 رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ تاج تو پہلے ہی پہنایا گیا تھا، ظہور ہوا۔ تو یہ کتابی جواب ہے۔ یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہے، جنوری فروری کے نہیں، محرم صفر کے ہیں۔ تو جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر پر جواب دیا کیا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا، میں نبی بن گیا۔ اب حدیث سنیں، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا، کو 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی۔ ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی۔ تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی۔
عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المبتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ۔ یہ اکیلا اللہ موجود ہے، کیا کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ آپ نے 11 شادیاں کی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ سب سے مشکل رشتہ ہے خامد اور بیوی، اور سب سے قیمتی رشتہ ہے خامد اور بیوی، اور سب سے بڑا رشتہ ہے خامد اور بیوی۔ شیطان روزانہ اپنی پارلیمنٹ بلاتا ہے اور پوچھتا ہے بولو کیا کر کے آئے، تو ایسے ہی شیطان کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے ایسے، اور سر ایسے کی ہوتا ہے ایسے۔ ایک کہتا ہے میں نے زنا کرایا، تو ایسے مجھے دیکھو، دوسرا کہتا ہے چوری کرائی، شراب پلائی، ڈاکہ ڈلوایا، قتل کروایا، بس اتنا ریسپانس۔ ایک پیچھے سے کھڑے ہو کے کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے، ایسے اچھلتا ہے، او میرا پتر آجا، شاباش، کام تو کر کے آیا ہے، اور اس کو سے گلے لگاتا ہے اور پھر اپنے پاس بٹھاتا ہے کہ کم بختو یہ اصل کام کر کے آیا ہے کہ خامد بیوی لڑیں گے تو 2 خاندان تباہ ہو جائیں گے۔ شرابی کا کیا ہے اس کی ذات تک ہے، زانی کا کیا ہے اس کی ذات تک ہے۔ تو خامد اور بیوی کی زندگی کیسے ہونی چاہیے آپ نے شادیاں کر کے ہمیں سمجھایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے جب تک ان کو آٹا گوندھنا نہیں آیا، ان کو بیٹھ کے لقمہ کھلاتے تھے، لقمہ۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ مولانا میری اور میری بیوی کی بڑی لڑائی ہوتی ہے، میں کوئی وظیفہ دیں۔ میں نے کہا عورتوں پہ بیویوں پہ وظیفہ نہیں چلتا، لگا لو زور، سارے عامل کٹھے کر لو، کوئی وظیفہ نہیں چلے گا۔ تو پھر کہنے لگا میں کیا کروں؟ کہا جب تم کھانے پر بیٹھو تو 2-4 لقمے اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال دیا کرو۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ سنت ہے، سنت کا اثر تم دیکھو گے۔ 10-12 دن کے بعد اس کا فون آیا خود ہی، تو میں نے پوچھ لیا وہ میرے والے نصیحت پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا شرم آتی ہے۔ تو میں نے کہا کمزور عورت سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت تو بیچاری کمزور ہوتی ہے۔ میں نے کہا جا یہ کام کر پھر مجھے بتا۔ تو 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا وہ تو کمال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ جب میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ بند ہونے کے بجائے کھلا رہ گا۔ یہ تو خود تو نہیں کر سکتا، تمہیں کسی نے سبق دیا ہے، بتا کس نے سبق دیا؟ یہ تو نہیں کر سکتا، کس نے کہا؟ میں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے کہا۔ انہوں نے ایسے جھولی اٹھا لی کہ اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کی نسلوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ تو خامد اور بیوی کا رشتہ سمجھایا، یہ محبت کا ہے۔ آپ جہاد کے سفر میں ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں چلو سب آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟
یہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا، یہ میرے نبی نے کہا، عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گے؟ کوئی مولوی دوڑ لگاتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ؟ اور تو اور تم فتویٰ دے دو گے کفر کا، یہ مولوی کتنا بے حیا ہے۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کہ جی لگاؤں گی۔ تو دونوں نے دوڑ لگائی، حضرت عائشہ کہتے میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ چند سال گزر گئے تو آپ نے پھر مجھے کہہ دیا، مجمع کو آگے بھیج دیا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہ جی لگاؤں گی۔ جب دوڑ لگی تو ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی ذرا، تو آپ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا، تو آپ نے کہا جی بتل کا اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا۔ یہ زندگی سکھائی، محبت کا اظہار کرو ایک دوسرے سے۔ میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ یا عائش انہ لیحون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے جب سے میں نے سنا، جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے۔ بچوں سے محبت کا اظہار کرو، بیوی سے کرو، بیوی خامن سے کرے، ماں باپ اولاد سے کریں، یہ ڈوز ہے، اس کے بغیر رشتے مضبوط نہیں ہوتے۔ ہم اپنی اولاد کو عزت نہیں دیتے، اپنا حق سمجھ کر ان پر ڈنڈا چلا کے رکھتے ہیں۔ عزت دو۔ جب میرے نبی کے گھر حضرت فاطمہ آتی تھیں تو ایسے آپ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، آگے بڑھتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ان کے ماتھے پہ کس کرتے تھے، بوسہ کرتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لے کے آتے اور پہلے ان کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے لائف۔ صرف نماز پڑھنا اور داڑھی رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، اور مدرسہ چلانا اور مکتب بنانا یہ بہت بڑے کام ہے، لیکن گھر کی زندگی بہت بڑا کام ہے۔ گھر میں آپ ایک اچھا انسان، خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور پھر اگر حضرت فاطمہ کا بھی یہی حال تھا، وہ اپنے باپ کو کیسے عزت دیتی، جب آپ ان کے گھر جاتے تو اس طرح بھاگ کے دروازے تک آپ کا ہاتھ پکڑتی، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیتی، پھر آپ کا ہاتھ پکڑے 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 ان کو پہلے بٹھاتی، اس کے بعد خود بیٹھتی۔ میاں بیوی کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو بڑھائیں گے تو گھر برباد ہو جائیں گے۔ ایک جھک جائے گا تو گھر آباد ہو جائے گا۔ اور آپ کو ایک عجیب فضیلت سناؤں، خامد اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا، دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، پھر یا خود صلح کر لی یا کسی نے کروا دی، تو ان دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو اپنی اولاد کے، اپنے بیوی کے، ماں باپ کے حقوق بتائے ہمیں کہ اس کا نام زندگی۔ یہ زندگی نہیں کہ آپ بیل کی طرح کماتے جا رہے ہو، کماتے جا رہے ہو، کماتے جا رہے ہو، کوئی ٹائم نہیں، بزی 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 بزی، نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے، نہ ماں باپ کے لیے ٹائم ہے۔ یہ کیا لائف ہے؟ تو جانور کی لائف ہے۔ میرے نبی نے ایک خوبصورت زندگی سکھائی، بہترین زندگی سکھائی۔ گھر میں مسکراتے تھے، ہنستے تھے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے تھے؟ ہندو بن ابی حالہ سے کا بڑے غمگین، بڑے خاموش، یہ تھا مسجد میں آپ کا حال۔ یہی سوال حضرت عائشہ سے ایک شخص نے کیا، اللہ کے نبی کیسے تھے؟ کا ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے، صاف ستھرا رہنا، آپ کے جسم سے بو نہیں آتی تھی پسینے کی۔ آخر آپ کا تو پسینہ ہی خوشبودار تھا، آپ کے پسینے۔ ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے حضرت ام سلیم کے گھر، ایسے ہی آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ گرمی پنجاب کی طرح ہے، تو وہ گرمیوں کے دن تھے، تو آپ ایسے نا ہاتھ یہاں رکھ کے سوئے ہوئے تھے، تو آپ کا پسینہ آ رہا تھا، تو آپ کی آنکھ کھلی تو ام سلیم بوتل لے کر ایک یہاں بوتل رکھی ہوئی تھی، یہاں وہ سارا پسینہ اندر جمع کر رہی تھی۔ آپ کی آنکھ کھلی کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ پرفیوم ہے، آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ پرفیوم ہے، یہ خوشبودار ہے آپ کا پسینہ، میں اس لیے اس کو سنبھال کے رکھ رہی ہوں۔ لیکن آپ
کو سب سے پسندیدہ چیز آپ کی خوشبو تھی۔ جب حضرت علی کی آپ نے شادی کی تو او بھائی پانی بعد میں دینا، او بھائی پانی والے بیٹھ جا، میں زیادہ پیاسا ہوں۔ جب آپ نے حضرت علی کی شادی کی اور 400 درہم مہر جو تھا، تو 400 درہم مہر میں سے 280 درہم آپ نے حضرت ام ایمن کو دے کے خوشبو منگوائی اور باقی 120 سے سارے سامان تیار کیا اپنی بیٹی کے لیے۔ آپ نے اہتمام کیا، ایسا نہیں ہے کہ سیدھا سادہ کیا، آپ نے پوری مسجد میں صحابہ کو جمع کیا، نکاح پڑھایا، پھر اس کے بعد آپ نے رخصتی فرمائی، کہا ولیمہ کرو، کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت سعد نے فرمایا میرے پاس ایک بکرا ہے، آپ نے کہا لاؤ، وہ ذبح کیا گیا اور حضرت فاطمہ کے ولیمے میں تازہ روٹی اور تازہ کھجور، تازہ انگور اور قورمہ، آپ نے گوشت کے اندر ڈلوائے چھوارے، پتہ نہیں آپ چھوارے سمجھتے ہو کہ نہیں، خشک کھجور جب خشک ہو جاتی ہے اس کو چھوارا کہتے ہیں، وہ اس میں ڈلوائے، بہترین ولیمہ سارے مدینے والوں کو کھلایا۔ تو مختصر بھی سنت ہے، درمیانہ بھی سنت ہے، بڑا بھی سنت ہے، یہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں۔ ایک حدیث سن، میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغ الذنوب عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ گلستان لاہور یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک لے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ میرے دل ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تمہارے گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا، میں تجھ سے پیار کرتا۔ فبحقی علیک کلی محبہ، ارے تجھے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی پسند، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اتحبب الیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار لیتا ہے۔
کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے. جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے. میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو. عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَادِهِمْ كَأَنَّهُمْ ظَبِيَّةٌ، میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا. ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُوكَ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں کہ جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں. سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا. یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں. ہاں ہاں، کیسا دیکھتا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. میرا رب میں تیرے دیکھو، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے. اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور کٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے. تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا. جو لکھی لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے. لا تواری منہ سماء سماہا، آسمان اپنے نیچے اپنے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی. ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے. اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ، اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے ان کے خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکار سے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے. ما من یوم الا والبحر یستأنی ربہ فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں انہیں غرق کر دوں. تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. اور وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے. 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے. کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے. ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرے. 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ. انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں. کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو،
لٹیرے، رشوت خور. چڑھ جا. پھر زمین کہتی ہے چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں. والارض تستأذن فی ان تقصف قیل. زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت، میں ان کو دھسا دو. قارون دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں. آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے تیرا کھا کے تیرے نافرمان. جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں. یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں. زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں. یہ سارے غصے ہو رہے ہیں. اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا، اور جو سلاتا، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا. تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا اسے اجمل تک پہنچانا ہے. یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے. بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا. تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں وہ ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ لے، ہم کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے. نہیں کر سکتا. فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہو بالا کر دیا. جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعوا عبدی فَأَنَا أَعْلَمُ بِعَبْدِي مِنْكُمْ. ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا. تو ان کان عبدک، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہ، مار دو اسے، دھنسا دو اسے، ڈبو دو اسے. وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے. پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے. ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی وإلی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا ہے تو پکڑ تو صحیح ان کو. تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کروں. اللہ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلاً قبلتہ، کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار جس رات کو یہ توبہ کرے. وَإِن اتانی نہاراً قبلتہ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے. دیکھو اس کردے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے. 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا، جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے، ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا، اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا. اور تم کہتے نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے،
تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے، اما یجیب المضطر، ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے، تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ سے دوستی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اور اللہ سے دوستی لگانا جہاں سے میں نے بات شروع کی سب سے آسان ہے۔ ادھر ہم توبہ کرتے ہیں، ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے۔ اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش، تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا۔ تو سب تو سارا نظام چار دیواری میں شہر ہوتے تھے، اس کو جنگل میں دھکا دے دیا۔ کچھ دن تو وہ زندہ رہا، پھر بھوک پیاس گر پڑا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں ہے، پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں ہے، پھر اس نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا۔ میرے رب، مجھے سب نے چھوڑ دیا، میں تیرا گنہگار بندہ، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر۔ اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا تھا، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں۔ اس کو تم ابدال، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے، جب گئے تو آگے وہ بدماش۔ لوگوں نے کہا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں، میری عزت کی قسم کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی، اگر اس وقت پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل نہ سب کو معاف کر دیتے۔ اللہ جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس، اسی سے لڑائی۔ چند دن کی زندگی ہے، تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس و دیس پھرے مارا، قذاق اجل کا ڈوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل چدر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بنجارا۔ جنازے وقت دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں، آج ان کے ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا کیا ہے اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ ایسے مرو کہ اللہ کہتے وہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی۔ محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ٹی وی کے مریض سے، اور بڑی ان کی کاوش تھی پاکستان کے لیے، تو ان کے سیکٹری نے ایک دن کہا کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اتنا کام کر رہے ہیں، اپنے اوپر رہ نہیں آتا؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو میرے پیارے، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا اللہ مجھے کہے ویلڈن مسٹر جناح، میرا اللہ مجھے کہے ویلڈن، انگریزی زیادہ بولتے تھے، تو میرا اللہ مجھے کہے ویلڈن مسٹر جناح۔ تو ایسے مرو کہ جب پہنچے تو اللہ کہے واہ واہ میرا بندہ، تو نے مجھے راضی کر دی۔ اور اس کا ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو منانے کے لیے نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ نسب چاہیے، نہ حسب چاہیے، نہ غربت چاہیے، نہ امیری چاہیے، محمدی بن کے دکھا دو بس۔
فلا ورب، قرآن کی پہلی قسم، قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب یہ بتا دیں کائنات کے انسانوں کو، گلستان جوہر کے مسلمانوں کو، جب تک تیرے غلام بن کر نہیں آئیں گے مجھے تیرے رب کی قسم میں انہیں قبول نہیں کروں گا۔ محمدی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ ہم نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن، الی مفاتیح الجنہ، اللہ جنت کی چابیاں مجھے پکڑائے گا۔ یہاں دنیا کے خزانوں کی بھی چابیاں آئیں، اسرافیل آئے، اب 3 دن سے فاقہ تھا اور اب صفا پہ بیٹھے تھے اور جبریل سے کہہ رہے تھے 3 دن ہو گئے ہیں ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گیا، 3 دن میرا کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے میرے سر میں درد ہو جاتا، مسئلہ ہے میرا۔ اور آپ نے کہا 3 دن گزر چکے ہیں جبریل، ایک مٹھی جو نہیں ہے، ایک مٹھی آٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم اسرافیل بھیجا اور اتنا بڑا تھال، اس کے اوپر ریشمی رومال، کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دکھ سنا ہے، وَبَعَثَنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور یہ 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میرے حبیب کو نذرانہ پیش کر دو۔ لیکن ان سے پوچھ لو عبدن رسولہ او ملکن رسولہ، آپ بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں یا غیر غلامی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بادشاہی نہیں چاہیے، وہ یہ غلامی چاہیے گے، یہ غلامی چاہیے، میں غلامی والی نبوت قبول کروں گا، بادشاہت والی نبوت قبول نہیں کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگی، اللہ نے دے دی، اور میرے نبی کو مانگے بغیر پیش کی نہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا پھر بھی ایک کھال آئے گا، وہ بھی ریشم سے ڈھکا ہوا ہوگا، وہ میرے نبی کو پیش کیا جائے گا، یا رسول اللہ یہ جنت کی چابیاں ہیں، آپ کھولیں گے تو دروازہ کھلے گا، تو نہیں کھلے گا۔ اگر شان دیکھنی ہے قیامت کے دن تو اپنے نبی کی دیکھنا، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور کیسے نکلوں گا؟ میرے دائیں طرف ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف عمر نکلے گا، اور اس سے عجیب بات، بلال رضی اللہ عنہ کی قبر دمشق شام میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا اور باہر نکل کے اذان دے گا، پھر میرے لیے براق لایا جائے گا، میں اس پہ سوار ہو کر محشر کی طرف چلوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر آگے آگے چلے گا۔ جب ہم پہنچے گے میدان حشر میں تو اللہ بلال سے کہے گا اذن یا بلال، بلال آج اذان بلالی سنا، ہمارا شاعر مشرق کہہ گیا تھا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج اذان دے تو بلال اونٹنی پر کھڑے ہو کے اذان دیں گے، اور پوری آدم کی اولاد اس اذان کو سنے گی، جو کبھی صرف مدینے والوں نے سنی۔ کبھی مدینے پر ایک دفعہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر کے پاس آیا، ابو بکر میرا رہنا دوپہر ہو گیا ہے، میں مدینے میں نہیں رہ سکتا آپ کو دیکھے بغیر، مجھے اجازت دے میں جہاد میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے اجازت دے تھی۔ کئی سال گزر گئے، مدینے واپس لیا ہے، ایک دن خواب میں تک کہ نبی ملے، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ تو اسی وقت اٹھے اور اونٹنی کو پگایا اور 21 دن کا سفر 7 دن میں طے کیا اور مدینہ پہنچے۔ ان کو یہ بھول ہی گیا کہ میرے نبی فوت ہو چکے ہیں، وہ زور زور سے چلانے لگے یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ آگے آ کے دیکھا تو قبر پہ غشی کھا کے گرے۔ تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تھے کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ تو لوگوں کو پتا تھا اذان نہیں دیں گے، تو انہوں نے حسنین کو بلایا، میرے نبی کے پھول، میرے نبی کے جان و جگر، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کو ہم نے ایسے بلا دیا ہے جیسے کوئی شے ہی نہیں ہے۔ جس نے یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے تو بغض رکھ۔
یہ ہیں میرے نبی کے پھول شہزادے۔ تو صحابہ نے ان سے کہا کہ حسنین آپ بلال سے کہو تو یہ اذان دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ تو یہ دونوں بھائی آئے، 10 سال 8 سال 9 سال کی عمر، کہنے گے یا عم اذن لنا کما کنت تؤذن لجدنا، بلال آج ہمارے لیے اذان دے دے جیسے تو ہمارے نانا کے لیے اذان دیتا تھا۔ تو وہ رونے لگے، کہا بیٹو میں نے قسم کھائی تھی لیکن تمہارے سامنے میں اپنی قسم توڑ لوں گا۔ اور جب وہ کوئی انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے چھت کے ساتھ، اس پہ چڑھ کے اذان ہوتی، انہوں نے کہا نا اللہ اکبر اللہ، سارے مدینے میں زلزلہ، اور عورتیں بھی چیختی چلاتی ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئی، اور پورے مدینے میں ماتم مچ گیا۔ آپ کی اذان گونج رہی تھی اور سارا مدینہ نہیں، مدینے کے انسان نہیں، جنات نہیں، در و دیوار بھی بلک بلک کے رو رہے تھے۔ اللہ کو محمدی بن کے دکھا، اللہ راضی ہے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، اس کی بارگاہ میں وہی محبوب ہے جو اس کے نبی کا غلام بن کے آیا ہے، باقی سب مردود کر دی جائے۔ تو بھائیو جو ہو گیا اس پہ توبہ کرو اور اپنی زندگی کو بدلنے کی آج نیت کرو۔ یہ میں پہلا جمعہ پڑھا رہا ہوں سال کا، یہاں نیا سال ہے، آخری جمعہ ہے شاید جنوری کا، تو آج سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہو، بہت کم بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، اب ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اے اللہ تو دیکھ رہا، اے اللہ تو سن رہا ہے، ہم نے تیرے سامنے آنسو بھی بہائے اور توبہ بھی، اس توبہ کو پکا کرنا تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اتنا گندا ماحول ہے کہ ہر قدم پہ توبہ ٹوٹتی ہے، ہر نظر پہ توبہ ٹوٹتی ہے۔ یا اللہ تو ہمارا ساتھی بن جا، ہمارا حفیظ و وکیل بن جا۔ ان سب بھائیوں نے بڑوں نے جو توبہ کی ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما۔